اسلامی معلومات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، آج کی نشست میں ہم قربانی پر اعتراضات کا جائزہ لیں گے۔ قربانی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات میں دو طرح سے دوں گا، ایک اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور دوسرا یہ ملحدین اور مستشرقین جو ہے ان کے طرز میں ان کو جواب دوں گا۔ اعتراضات سے پہلے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے اور کچھ تمہید کے طور پر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبے سے گردن جھکانے کو اس شخص کو مسلم کہا جاتا ہے۔ اسی سے مسلم یا مسلمان کی اصطلاح سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان یا مسلم احکام الہی کے سامنے تسلیم خم ہو کر اپنے گردن کو جھکانے والے کو مسلمان یا مسلم کہا جاتا ہے۔ مسلمان کا جو جذبہ ایمانی ہوتا ہے اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار رکھتا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے وہ بغیر چو چرا کے اس حکم کو مان لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ہمارے معاشرے میں لیکن بعض کچھ کچھ فہم لوگ اور کچھ جو کوتاہ نظر لوگ ہیں وہ موجود ہیں جو اچل کر اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں اور اپنی ناقص عقل کی گھسی پٹی کسوٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کو رد کرتے ہیں اور بعض احکامات کو وہ قبول کر لیتے ہیں، جو کہ ان کی یہ بہت ناروا جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اور وہ یہ لوگ اپنے مسموم جراثیم مسلمانوں کے معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان اعتراضات میں سے ایک سلسلہ ان کا یہ ہے کہ جو قربانی کا جو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو حکمت سے خالی نہیں ہے، جو پر حکمت اور ایک اہم حکم ہے، اس کے حوالے سے یہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قربانی کے ذریعے سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، ان قربانی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے رقم ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس قربانی کی وجہ سے اگر اس کے بجائے ہم اس کو غریبوں میں اور رفاہی کاموں پر اس کو خرچ کیا جائے، تعمیرات پر اس کو خرچ کیا جائے، اسپتالوں میں خرچ کی جائے، تو اس سے بہت بڑے طبقے جو نادر طبقہ ہے اور غریب لوگ ہیں ان کا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ گویا کہ قربانی کرنا یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اس کے بجائے غریبوں میں اور رفاہی کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں کہ اگر عید الاضحیٰ پر قربانی کی بنسبت مال غریبوں میں خرچ کرنا یہ افضل ہوتا اور یہ بہتر ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور اپنے زمانے میں جتنے بھی اہل ثروت اور مالدار لوگ تھے، صاحب نصاب لوگ تھے، تو ان کو قربانی کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیتے، نہ کہ قربانی کا حکم دیتے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، بالکل بدیع اور واضح بات ہے کہ ہر زمانے میں غریب اور مفلس لوگ جنہیں پائے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی غریب لوگ اور نادر طبقہ موجود تھا، جبکہ بکثرت وہاں پر جو ہے نا یہ طبقہ موجود تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ اور دائمی اور ہمیشگی کیا ہے اس قربانی پر، اور قربانی کی ہے، اور کسی مالدار اور اہل ثروت لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ترک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ وہ قربانی کے بجائے غریبوں پر خرچ کر دے، بلکہ اس کے مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں قربانی کرنے کو ترجیح دی ہے، اور قربانی کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ عمل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا، اس قیام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرتے رہے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اور ہم اس کو دیکھتے کہ صحابہ اور تابعین کا اور سلف صالحین کا سب کا جب دائمی طور پر قربانی پر عمل ہے اور عمل پیرا ہے، انہوں نے عمل کیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا افضل ہے، نہ کہ نقد صدقہ دیا جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان مبارک ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم،
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل خون بہانا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرما دی کہ قربانی بہترین عمل ہے، نہ کہ نقد صدقہ آپ ادا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے دائمی عمل کو دیکھتے ہوئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افضل عمل جو ہے وہ قربانی کرنا ہے، نہ کہ نقد صدقہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قربانی کی وجہ سے بہت مال ضائع ہوتا ہے اور اس کے بجائے اگر غریبوں کو جو دیا جائے تو یہ بہتر ہوگا، تو ہم اگر اس کو دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ ایک حکیم ذات ہے جو کہ حکیم علی الاطلاق ہے، اس کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے، کیا ایسی ذات جو کہ حکیم اور حکمت والی ذات ہے، ایسی ذات کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا کہ اس سے نقصان ہوگا، اس سے مال ضائع ہوگا، غریبوں کا نقصان ہوگا اس سے؟ تو یہ اعتراض کرنا کہ قربانی پر مال ضائع ہوتا ہے اور اس کو رفائی کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، تو یہ اعتراض بالکل فضول اعتراض ہے اور یہ ایک ڈکوسلا ہے ان لوگوں کا، اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اس اعتراض سے بچنا چاہیے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ عمل رسول اللہ اور صحابہ سے تواتر سے ثابت ہے تو اس کا ہم کیسے انکار کریں؟ دوسرا اعتراض کے دوسرے پہلو یہ ہیں ہمارے پاس، جو معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں اس کے ذریعے سے رفاہی کام کرنے چاہیے اور غریبوں کا اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ میں ان کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک اندازے کے مطابق 4 کروڑ روپے سے زیادہ کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے عید الاضحیٰ پر۔ 23 ارب روپے قصائی مزدوری کے طور پر کما لیتے ہیں، 3 ارب روپے سے زیادہ چارے کے کاروبار والے کماتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا کاروبار جو ہوتا ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہوتا ہے، اور اس کاروبار کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غریب کو مزدوری ملتی ہے، کسانوں کا چارہ جو ہے فروخت ہوتا ہے، دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت مل جاتی ہے، اربوں روپے گاڑیوں میں جانور لانے لے جانے والے کما لیتے ہیں، بعد ازاں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مہیا ہو جاتا ہے، گوشت اس کو مفت ملتا ہے، کالے کئی سو ارب روپے میں فروخت ہوتی ہے، اور چمڑے کے فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزدوری اور مزید کام ملتا ہے۔ یہ سب پیسہ جس نے کمایا ہے اور مزید اپنے ضروریات میں لگاتا ہے، تو خدا جانے کتنے اور جو ہے اس سے کام جو ہے نا، اور کتنے اور جو ہے نا کاروبار اس سے اور اسی طرح مزدور جو ہے نا کما لیتے ہیں، وجود میں آ جاتے ہیں اتنے سارے چیزیں۔ یہ قربانی غریب کو صرف گوشت مہیا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس غریب کے لیے اگلے پورے سال کا بندوبست کر لیتا ہے، اس کی مزدوری کا اور اس کی ضروریات کا اس کے لیے بندوبست کر دیتا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک کروڑوں ارب روپے جو ہے نا وہ مالدار لوگوں سے ٹیکس ان پر لگا دے اور وصول کرے، غریبوں میں خرچ کر دے، تو وہ خرچ کرنا اور اس کو غریبوں پر وہ خرچ کرے، غریبوں پر بانٹ دے، تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے اس ایک حکم قربانی کے ماننے سے فائدہ ہوتا ہے غریب کو، اور تمام مسلمان ملک کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ معاشی اصول کو دیکھیں تو غربت کا خاتمہ جو ہے وہ بانٹنے سے نہیں ہوتا ہے، غربت کا خاتمہ یہ ہے کہ بلکہ معاشی ایکٹیویٹی کا پہیہ چلانا ہوتا ہے۔ آپ اصولی معیشت دیکھیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ معاشی جو ایکٹیویٹی ہے اس کا پہیہ چلانا مقصود ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں میں جو ہے فری میں بانٹنا۔ تو جب یہی مقصود ہے اور تو اس کا بہترین جو ہے معاشی ایکٹیویٹی کا پہیہ چلانے کا بہترین ذریعہ یہ قربانی ہے۔ تو میرے دوستو، تو یہ اعتراض آپ کا کرنا یہ بالکل فضول اعتراض ہے۔ اس طرح تو آپ اسلام کے کسی ہر حکم کو آپ جو ہے فضول قرار دیں گے، حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ایسے بہت سارے احکامات ہیں، صدقات وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کہیں گے کہ یہ مال ضائع کرنا ہے۔ تو یہ تو بہت سارے اسلام کے احکامات جو ہے وہ آپ یعنی وہ اسلام پر عمل بالکل باقی نہیں رہے گا پھر اس صورت میں۔ اور جبکہ آپ یہ کہتے کہ غریبوں کا اس پر صدقہ غریبوں پر کرنا چاہیے، تو اس کے لیے علیحدہ اسلام نے اور ایک سسٹم نظام بنایا ہے، زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے، صدقۃ الفطر کا سسٹم بنایا ہے، میراث کا سسٹم بنایا ہے، اسی طرح کفارات کا، اور اسی طرح یہ جو کفارات وغیرہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جو ہے بنایا ہے، عشر کا جو ہے ایک نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، نظر کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو اس کے لیے علیحدہ شریعت نے ایک حکم دیا ہے اور اس کے لیے ایک نظام بنایا ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ قربانی کا رقم غریبوں میں خرچ کرنا چاہیے، یہ اعتراض
بالکل اسلام سے کوئی ریلیٹڈ جو ہے نا وہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا اپنے مادی دنیا اور پیسوں کی ہوس میں یہ اعتراض کرتے ہیں، صرف اسلام سے ان کو چڑ ہے، اسلام سے ان کو دشمنی ہے، اس لیے یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔